حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیوقوفوں کو برداشت کرنا عقل کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح دن اور رات ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، اسی طرح حب دنیا اور حب خدا ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ علم حاصل کرو، وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ اگر ایمان صرف زبانی قرار ہوتا تو پھر نماز، روزے اور حلال و حرام کے نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ ذلیل و گمراہ ہو جاتا ہے۔ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ استغفار گناہوں کو پاک کر دیتی ہے۔ غیبت کا سننے والا ایسا ہی ہے گویا وہ خود غیبت کر رہا ہو۔ سوچ وچار سے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے۔ انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا خود اپنی عقل سے حسد کرنا ہے۔ اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسرے کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ جب روٹی مزدور کی مزدوری سے مہنگی ہو جائے تو 3 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت، مرد کی غیرت، انسان کا خون۔ جس کے پاس سخاوت و حیا نہیں ہے اس کی موت زندگی سے بہتر ہے۔ حاسد ہمیشہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کا جسم صحیح اور تندرست نظر آتا ہے۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ آرزو غافلوں کے دلوں پر شیاطین کی سلطنت ہوتی ہے۔ حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جائیں۔ بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ سمجھنے کے لیے پوچھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو۔ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ آخرت کے مالدار ترین دنیا کے فقیر ترین افراد ہیں۔ بلا شبہ آج عمل ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ یقیناً تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لہٰذا اسی کے لیے عمل کرو۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ بد اخلاق مالدار غریب ہوتا ہے۔ بہترین اعمال وہ ہیں جن کی بجاوری پہ نفوس کو مجبور کیا جائے۔ دنیا کی عزت پر فخر نہ کرو، اس لیے کہ اس کی عزت و فخر دونوں مٹ جانے والے ہیں۔ دنیا کو چھوڑو کہ دنیا کی محبت تو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔